السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ میں فضنا تنوی آپ لوگوں کے ساتھ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کل کا بھی لوگ نہیں بنا بائی شورٹس ڈال دیے تھے، میں نے کہا چلے یہی ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ بات ہوتی نہیں ہے، بندے کے پاس کوئی نہیں ایکٹیویٹی تو کوئی اسٹوری مل جاتی ہے، تو میں نے کہا چل شیئر بھی کر لیتی ہوں۔ صبح الحمدللہ ہو چکی تھی اور میں صبح سویرے اٹھ گئی تھی، آج مطلب 7 بجے تک میں اٹھ گئی تھی خیر سے، کیونکہ بیٹا میرا اٹھ گیا تھا اور یہ ابھی رو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ رو رو کے جو ہے سو گیا، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو کافی دنوں سے تو اس کی اسکن پہ جو ہے نا ہلکی ہلکی سی جو ہے وہ وائٹ مطلب ریڈش ٹائپ جو ہے وہ دانے دانے عجیب سی جو ہے وہ اسکن ہو گئی ہے اس کے منہ پہ بھی۔ دیکھیں میں زوم کر دیتی ہوں تو 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 یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ ہلکی ہلکی ریڈش ہے، تو اس کو پھر میں نے الرجی کی دوائی تو دی ہے، کل سے پرسوں سے دے رہی ہوں، اس سے تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن وہ ایک دن میں ایک ہی دفعہ دینی ہے، تو ابھی صبح رات میں دے دی تھی، اب میں اس کو رات میں انشاءاللہ مجھے بھی ہوا، مجھے بھی اسکن میں جو ہے وہ خارش ہوئی ہے بہت زیادہ نا، عجیب سی، مطلب میرے ہاتھوں پہ بھی ادھر بھی، مطلب بس اس جسم کا کوئی سا حصہ نہیں تھا جو ہے وہ جہاں مجھے جو ہے وہ خارش نہ ہو، پتہ نہیں کیوں ہوئی ہے، اللہ جانے، ہم دونوں کو ہی ہوئی ہے، اس کو اسکن میں پرابلم ہو رہا ہے اور مجھے خارش ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں بنا رہی تھی، ہم میں نے کل دوائی لی ہے، اس سے ہمیں تھوڑا سا آرام ملا ہے، مطلب مائنر سا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ خارش ہے جسم میں، تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے جسم میں جو ہے وہ خارش ہوئی ہے۔ میں نے ریجکس دوائی لی تھی الرجی کے لیے، اور اس کو بھی ریجکس سیرپ ہی دیا تھا میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اگر کسی کو خارش ہو، اچھی ٹیبلٹ ہے اور نارملی بھی یوز کی جا سکتی ہے، پہلے بھی یوز کی تھی تو ہو گئی تھی، مجھے اسکن میں بڑی خارش کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جی موسم چینج ہو رہا ہے، خشکی ہے جسم میں جیسے جیسے، لیکن بہت زیادہ عجیب سی ہی ہے، مطلب کنٹینیوسلی میٹھی خارش نہیں ہوتی جسے کہ خارش کرتا رہے اور جسم میں خون نکلا لیکن خارش ختم نہ، تو یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ میری خالہ کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی، اس کو بھی جسم میں عجیب سے زخم بن گئے تھے، وہ ابھی تک اتنی عمر ہو گئی ان کی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ خارش نہیں ختم ہو رہی، اور کنٹینیوسلی جسم میں خارش رہتی ہے اور نشان بھی، بلڈ بھی آتا ہے، تو یہ بیماری ہو، اللہ سب کو محفوظ کرے، خارش کی بیماری بھی بڑی گندی بیماری ہوتی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو بھی ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے، یا کبھی ایسی کوئی یونیک سی بیماری جو سب سوچے تو ہیں اللہ یہ کون سی بیماری ہے؟ تو یہ بڑا میرے خالہ کو ہوئی تھی، وہ جسم خون مطلب پھٹ چکا تھا، مطلب زخم کی وجہ سے اتنے خارش کر کے موٹے موٹے جو ہے وہ پیپ والے یا سوکھے ہوئے جو بھی جسم میں ان کے، انہوں نے بڑا علاج کروایا لیکن نہیں ہوا، زندگی گزر گئی ابھی ان کی، لیکن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایسے ہی وہ مطلب رہتی ہیں۔ تو آج میں نے کہا آپ سے بات کر لیتے ہیں، تو صبح میں وہ بات پھر سے دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ صبح ہو چکی تھی، ناشتہ میں نے کر لیا الحمدللہ، کام میرا بھی سارا پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو سب سے پہلے ہم ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں، تو اسٹوری سنا دیتے ہیں، اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ جی میں کون ہوں، میں فضنا تنویر ہوں، جو آپ کے ساتھ رہتی ہوں یہاں رہتی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، سندھی ہوں میں بائی لینگویج، میری سندھی زبان ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ سندھی میں بات نہیں کرتی، اردو سندھی دونوں مکس کرتی ہوں، اور میری فیملی والے بھی، تو ایسے ہی مطلب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سندھی زبان سکھائیں، اور ہم جو ہے وہ سندھ کے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سندھی زبان بچوں کو سکھائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری زبانوں سے ہمیں پیار نہیں ہے یا اچھی نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں بچوں کو سب زبانیں آنی چاہیے، تو اب میرے بچے ہیں تو مجھے ان کو اردو بھی میں ان سے بات کرتی ہوں، تو اردو تو میں نے کہا بیسک زبان ہے اور وہ تو سب کو آنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، قومی زبان ہے ہماری، اور دوسرا یہ ہے کہ سندھی بھی بچے کو آنی چاہیے، میرے ہسبینڈ ہزارے والے تو میں کہتی ہوں ان کو ہزارے والی زبان بھی آنی چاہیے، میرے بھانجے ہیں تو میرے بھانجے ماشاء اللہ چاروں جو ہے وہ سندھی میں بات کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے پاپا ہیں وہ پٹھان ہیں، تو وہ کہتے ہیں پٹھان پشتو میں، تو جب پشاور جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پھر پشتو میں ان سے بات کرتے، تو ان کو بھی تھوڑی بہت کٹ پیس ہو کے تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے اور بول بھی لیتے، تو اور میرا بھائی بھی ماشاء اللہ سے پشتو، اس کو بلوچی بھی تھوڑی بہت آتی ہے، ان کی بھائی بلوچی ہیں تو اس کو بلوچی بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ پنجابی یا سرائکی وغیرہ بھی ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ بول لیتا ہے، تو اور بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ زبانیں بچوں کو سکھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی زبان ہے یا کون سی زبان نہیں ہے، ہندی ہے تو سندھی زبان سکھائیں، پشتو ہے تو پشتو زبان سکھائیں، اگر پنجابی تو پنجابی زبان سکھائیں، سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ماں کی مادری زبان بچوں کو ویسے ہی آتی ہے، ویسے مدر ٹنگ ہے تو وہ تو آنی ہی چاہیے، اور ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ
صحیح زبان سکھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے۔ تو میں اپنے بیٹے سے ہندی میں بھی بات کر لیتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے سے اردو میں بھی بات کر، ویسے میرا جو تعلق ہے وہ نوابشاہ سے ہے، اور میں نوابشاہ کی سے رہنے والی ہوں، لیکن واپسی میں پھر پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جی میری کس طریقے سے طلاق ہوئی تھی، اور کس طریقے سے میں نے گھر کا حالات کا سامنا کیا، اور کس طریقے سے میں پھر سے شادی ہوئی، اور جس کو یہ ویڈیو پریویس دیکھنی ہے تو وہ پلیز جو ہے وہ میری ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھا کرے۔ تو میں جو ہے وہ کیا نام ہے اچھا ویڈیو جو ہے وہ ضرور واچ کیا کریں، پچھلی والی پریویس جو ہے وہ میں ساری ڈیٹیل میں دوبارہ سے ویڈیو بناؤں گی تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ جی ایک ہی بات کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ بول رہی ہے یا بتا رہی ہے یا کہہ رہی ہے، تو مجھے وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو کوشش بس یہی ہے کہ جی ہم اچھے سے اچھا ویلوگ بنائیں، جگہ اچھے یہ میرا نیا کانٹینٹ، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر چیز دکھائے، ہم یہاں گئے ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ اوور دنیا میں جو گھر کے مسائل ہیں، جو اوور دنیا میں جو پرابلمس ہوتی ہیں، یا اوور خوشی ہے، زبان ہے، ہر چیز ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنی چاہیے۔ میری ویڈیو کو واچ ضرور کیا کریں، اچھے کمنٹ دیا کریں، اور لائک سبسکرائبر بھی کیا کریں، تاکہ مجھے آپ کو آنے والی میری ویڈیو ملتی رہے، اور میں آپ لوگوں سے اچھی بات جو ہے وہ ڈسکس کرتی رہوں، تاکہ جو ہے وہ مجھے حوصلہ ہے۔ تو اچھا یہ میں پہلے بھی کہ کس سٹی سے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا کنٹری سے، تو اس کو ضرور کمنٹ کر کے بتا دیا کریں، تاکہ بندے کو بھی جو ہے وہ حوصلہ مل سکے۔ تو میرا بس یہ تھوڑا سا بہت یہ کام رہتا ہے، اور میں نے کہا کہ فٹافٹ میں اس کو کام کر لوں۔ میں نے اس کو جو ہے وہ دوائی دے کے سلا دیا تھا، کیونکہ بہت چڑچڑا سا ہوا، مجھے لگتا ہے اس کو ہلکا سا فیور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اسکن میں جو پرابلم ہوئی ہے، اس بعض کے لیے کھس رہا ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کس وجہ سے ہوا ہے وہ اللہ جانے، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے الرجی کا پرابلم۔ تو خیر اب اللہ خیر ہی کرے۔ میں اٹھ جاتی ہوں، میں نے کہا تھوڑا کام ہمارا رہتا ہے، کام تو خیر اتنا نہیں ہے میرا، کیونکہ میں تھوڑا سا یہ کام ہوتا ہے، رات میں کپڑے دھو کے یا سکھا دیے تھے، میں نے ہسبینڈ کو بولا بھی تھا کہ لٹکا دیں، تاکہ جو ہے وہ یہ تھوڑا کام کا سوکھ جائیں صبح تک، کیونکہ حرم کی پشی پوٹیوں کے ہوتے ہیں تو وہ پھر سوکھتے نہیں ہیں۔ تو باقی تو میرا الحمدللہ سے جو ہے وہ کام میرا ڈن ہو چکا ہے، ڈن تو نہیں ہوا، خیر اتنا سا کام نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ پھر بندہ جو ہے وہ کیا برتن میں دھلے ہوئے تھے، رات میں ہی دھو لیے تھے، کیونکہ پھر صبح میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ چلو بھائی ہم جو ہے وہ تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ برتنوں کو ہمیشہ ڈھک کے رکھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا، تو ہمیشہ میرے ہسبینڈ بڑا غصہ کرتے ہیں کہ برتنوں کو ڈھانک کے رکھا کرو، کیونکہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، چپکلی چوہا کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ ان کو الٹا ہی رکھوں، تاکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام ہو سکے۔ میں نے دیکھیں فریج پرسوں اس دن صاف کی تھی، اور پھر یہ میرے پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، تو میں نے اس دن فریج کا اوپر والا کھانا بھی صاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا ویڈیو بناؤں گی، لیکن نہیں بنا پائی، کیونکہ یہ دیکھیں ابھی برف جم گئی ہے، اور بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ابھی تو سردیاں ہیں، برف کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی برف نہیں ہوتی ہو، کافی کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ملتی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہوتی تو برف جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، پھر برف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی باہر کی برف بھی صحیح نہیں ہوتی صحت کے لیے، کیونکہ جو ہے وہ ایک تو گندی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ بندہ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، پتہ نہیں کس پانی کی بنی، بعض اوقات تو کھارے پانی کی بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو میں جب بات کرتی ہوں مجھے جمائیاں بڑی آتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں سو جاؤں، تو میں سوچا وہاں سے نکل کے ادھر آ گیا کہ میرا بیٹا سو رہا ہے، ایسا نہ کہ وہ اٹھ جائے اور ڈسٹرب ہو، تو اس وجہ سے میں جو ہے فٹافٹ وہاں سے نکل کے ادھر آ گئی تھی۔ جیسے بھی تو کوئی خاص وہ شیئر نہیں کی، گھر میں ہم لوگ کو بھی میرے پیٹ میں بھی درد ہے، تو میں جو ہے ابھی فی الحال چاول اور اس پہ تھوڑا سا وہ کر رہی تھی، میں نے کہا چلو فی الحال وہ چاول کھچڑی وچڑی بنا لیتے ہیں۔ میں نے کھچڑی کی کیا بنا ریسیپی بنائے، اس کی تو خیر بنائی ہے۔ آج میں بات کروں گی آج میں بات کروں گی خودکشی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک میرا آج جو ہے وہ خودکشی کے حوالے سے میں نے کہا آج میں بات کروں گی، تو چلے جس کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔
اچھا جی، پھانسی یا خودکشی کا نام، خودکشی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی مرضی سے انسان اپنی جان لے لے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے حالات میں آ جاتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ خودکشی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خودکشی کرنے سے میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا مجھے جو ہے وہ ساری میری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان ایسی سوچ سے۔ میں سمجھتی ہوں اللہ نہ کرے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی سوچ ملے کہ جی ہم اپنی جان لینے کی کوشش کریں۔ تو بات یہ کری تھی کہ مطلب ہم اتنے برے حالات میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے ہمارے گھر والے یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارے یا ماں باپ جو ہے وہ سکون سے رہیں گے، یا ہم جو ہے وہ ایک مطلب اچھی زندگی ہماری ہو جائے گی، ہم ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اپنی جان لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم تو لے لیتے ہیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، جسے سب سے زیادہ دکھ جو ہوتا ہے ماں کو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جسے 9 مہینے اپنی کوکھ میں اس کو رکھا، پالا پوسا، اتنا بڑا جوان کیا، شادی کروا دی، بچے ہو گئے، جو بھی ہے، اور اس نے اپنی جان لے لی اس وجہ سے اس کے حالات ٹف تھے، افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، اور مہنگائی ہو گئی تھی، قرضہ چڑھ گیا تھا، تعلیم نہیں ہو رہی، بچے یہ کر رہے ہیں، فلاں ڈھمکاں، پتہ نہیں جو بھی ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، ہم کسی ایک کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ اس حالات میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم اپنی جان لیں، مطلب بندہ جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، مطلب سائیکو ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی جان لینے کی وہ کتنے سارے، یہاں تک کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، پھر بھی وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جی ہم اپنی جان لے لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنا مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ابھی کتنے سارے سے انڈین ایکٹرس بھی جو ہیں وہ جنہوں نے خودکشی کی ہے، جوان ینگسٹر ہیں، جس میں 22 سے 25 سال کے، مطلب 21 سے 30 سال کی عمر کے ہی لڑکیاں اور لڑکے ہیں، جو میں نے سنا تھا، ابھی مجھے نام نہیں یاد، میں اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب خودکشی کر لی، مطلب خود اپنے آپ سے میڈیسن لے لیتے ہیں، یا سلیپنگ پلس لے لیتے ہیں، باقی اتنا کچھ تو ہے، بندے کو بھی پتہ ہے تو ہے کہ جس سے جو ہے وہ یا شادی نہیں ہو رہی ہوتی، یا ماں باپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا ماں باپ زبردستی شادی کروا لیتے ہیں کہ جی یہاں سے نہیں تو وہاں خوش نہیں ہوتے، تو پھر ان کو یہی راستہ نظر آتا ہے کہ ابھی جان لے لو۔ تو دیکھو، اس کا سب سے زیادہ اسلام میں جو مسلمس جو ہیں ان کا کانسیپٹ یہی ہے، جیسے میں مسلم ہوں تو ٹھیک ہے، ہمارا یہی کانسیپٹ ہے، ہمارے مذہب میں، اسلام میں، یہ ہے کہ اپنی جان، اللہ کہتا ہے کہ جی زندگی میں نے تمہیں دی ہے تو میں تم سے خود اپنی امانت لوں گا، کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس اس کے لیے نا، تو ہماری اس کی امانت ہے، تو جب اس کا دل کرے گا اپنی امانت واپس لے گا، تو ہمارا کام ہے ہم اس کو صحیح سلامت واپس کر دیں گے، ہاں بھائی تو نے دی تھی، ہم تجھے دے رہے ہیں، تجھے سب بولے گا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو واپس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم تو اب زبردستی تمہیں واپس کر رہے ہیں کہ جی پکڑو، ہم خود اپنی جان لے کر جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کرنا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سزا مطلب خودکشی کی گئی ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کو بار بار اذیت ملتی، کہتے ہیں اس کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا چاہیے، اور اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، یا ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اپنی جان کی پرواہ کریں، آپ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ دکھ جو ہوتا ہے وہ ماں بہنوں اور باپ کو ہوتا ہے، بیوی بھی نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، وہ بھی کرے گی اگر سالوں ساتھ رہی، آہستہ آہستہ وہ بھی جو شادی جوان ہوگی شادی کر لے گی، بچے ہوں گے بچوں میں لگ جائے گی، ایسا سب سے زیادہ دکھ جو ہوتا ہے وہ ماں اور بہنوں کو، جس نے بچپن ساتھ گزارا ہے، تو اللہ نہ کرے، کیونکہ میں کہتا ہوں میرا بھائی بھی ایسے بات کرتا ہے نا، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار تمہارے لیے کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ میں اب جان لے لوں، پھر تم لوگ کو خوش ہو جاؤ گے، یا تم لوگوں میں، یا اس کے لیے تو کہنا آسان ہے، لیکن جو ہم پہ گزرتی ہے نا جو اس کے الفاظ سے، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسا،
مطلب اتنی بار ایسے حالات ہو گئے کہ اس نے یہ ہمیں بولا ہے. تو میری ماں ابو تو ہیں نہیں، تو وہ بڑا دکھی ہوتی ہیں کہ جی اب جو ہے وہ کیوں ایسا بولا، یا کیوں جو ہے وہ اس نے کہا. اب یہ تو نہیں ہے کیسے کریں، کیونکہ ہمارا تو ایک ہی بھائی، اور ہمیں بڑا وہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار ایک ہی تھا، اس کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنے حالات یا جو بھی سامنا کر رہا ہے، اللہ پاک آسانی کرے. تو لیکن یہ ہے کہ جب وہ حالات سے تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو یہی ذریعہ ملتا ہے کہ میں اپنی آپ کی جان لے لوں. اس کے لیے تو کہنا آسان ہے، لیکن ہم پہ کیا گزر رہی ہے، بھلے ہم سے دور رہتا ہے، ہم سے زیادہ بات نہیں کرتا، یا ہم اس سے کسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب بھی ہم اسی کے ٹاپک بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں جو ہے اس کی 2 بیویاں ہیں، تو دونوں بیویاں اس کو بڑا تنگ کرتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں سے سکون حاصل کرنے کے لیے ادھر آتے، تو تم لوگ بھی مجھے پھر یہ امی کہتی ہیں. خیر ہم تو نہیں کہتے، میری بہن کی عادت نہیں ہے. خیر امی بھی جیسے ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ خوش رہے، آباد رہے، وہ نہیں چاہتی لیکن اس کی بیویاں اسے برداشت ہی نہیں کرتی. اس کی بیویوں کا یہی ہے کہ جی تو ادھر جاتا ہے ماں کے پاس، اس مطلب سب سے زیادہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی ماں کے پاس کیوں جاتے ہو، بہنوں کے پاس کیوں جاتے ہو. یقین کریں ہم تو نہ اس کے پاس جاتی ہیں، بھابھیوں کے پاس جیسی بھی ہیں، نہ ہم گھر میں کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں. پھر بھی ہم نہیں ہوتے تب بھی وہ دونوں لگی رہتی ہے ماں بہنوں کے بارے میں، تمہاری بہن ایسی، تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن. اللہ استغفر اللہ. یا تم بھی تو کسی کی بہنیں ہو، تم لوگ بھی تو، تمہارا بھی تو کوئی بھائی ہے، تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جی ان کا تو ایک ہی بھائی ہے. تو کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنی بھابھیوں پہ ہمیں کہ جی یار مطلب ان کی سوچ ہی بڑی گندی ہے. لیکن ہم تو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں ان کو کہ جی اس کو ہم انسان ہے، جہاں اکٹھا رہتے تو میں ہو ہی جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے وہ لوگ کر رہی ہیں وہ تو رانگ وے ہے. خیر میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے، میں کہاں سے کہاں چلی گئی. خیر بات کہی تھی خودکشی کے حوالے سے، تو بات کرتے ہیں لڑکی کی جس نے خودکشی کر لی تھی. کتنی عمر تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے. ہمارے ریلیٹیو ہی تھے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کزن ہی سمجھ لیں ہماری، ٹھیک ہے. تو اچھا جی ان کی جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ سے، اور بیٹا نہیں ہے. تو بڑی کوشش کی کہ بیٹا ہو جائے، لیکن اللہ نے نہیں دیا، تو اب ان کی مرضی. اب تو ماشاء اللہ بوڑھی ضعیف عورت ہو گئی وہ. تو ان کی بیٹی ہے ماشاء اللہ سے، ان کی مطلب 3-4 بیٹیاں تھیں. جو بڑی والی بیٹی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، یقین کریں، اور اتنی پیاری تھی، اتنی لمبے لمبے بال، ایسی بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھیں، اور جو حسن تھا اس لڑکی میں وہ اللہ کی پناہ تھا. سامنے کلر میری طرح ہی تھی، لیکن یہ ہے کہ جی اتنا مطلب پیارا جو تھا اس کا چہرہ، جب میں دیکھتا نا اور بڑی نازک سی پری تھی. یقین کہ اتنی نازک، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا روتی تھی. ہاں یہ وہ اس سے کوئی چیز لے لو نا رونا لگ جاتی تھی. تو ہم لوگ بھی کزن تھے، تو ہم اسے بڑا تنگ کرتے تھے کہ جی یہی ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو لیتی ہے، تجھے وہ فلاں ڈھمکانا. پتہ ہی نہیں چلا، وقت کے ساتھ میں جوان ہو گئی. بس لمبے بال، اس کی کمر سے نیچے اس کے بال تھے وہ گھنے، اور اتنی موٹی چٹیاں اس کی بنتی تھی، لیکن خوبصورت بہت تھی. اچھا جی ہوا کچھ یوں کہ اللہ جانے، ہمیں تو حقیقت نہیں پتہ، کہ ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ ایسی کہانی بنائیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو تھا حقیقت، جو ہمیں سمجھائی دیا، جو ہمیں پتہ چلا، تو ہم نے کہا ہم بھی ہیں. ٹھیک کزن ہی تھی. تو ہوا یوں کہ جی مطلب جوان تھی، مطلب تھی 17-18 سال کی. اتنی بڑی عمر نہیں تھی، پتلی سکڑی سی تھی، لیکن خوبصورت تھی. تو ہوا یوں کہ جی ہمیں فون آیا کوئی، میرے خیال میں رات میں میرے ابو کے نمبر پہ آیا. اب اس وقت فون میرے خیال میں یہ انتقال ہوا ہے 2003 کی بات یا 2002 کی، یعنی کہ ابھی بھی مثلا اس کو کتنے سال ہو گئے، مطلب 20 سال ہو چکے ہیں اس کی ڈیتھ کو، ٹھیک ہے، 20 سے 22 سال ہو چکے ہیں. اگر اب وہ ہوتی تو یقیناً بڑی ہوتی. تو اتنی تو نہیں تھی، میرے خیال میں 16-17 سال کی تھی، اتنی چھوٹی تھی وہ، میرے سے بہت چھوٹی تھی. تو میں خود بھی ابھی اتنی تو ہوں، 30-35 کی تو میں بھی خود بھی ہوں. اچھا جی تو ہمیں بس فون آئی کہ جی اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے نا. ہم نے کہا کس نے کہا، اس کے کزن کا نام دیا، گل نام تھا اس کا. تو اس نے کہا، ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا اس کو نا. اس نے کہا پتہ نہیں کوئی دوائی پی لی ہے اس نے، تو جو ہے وہ ابھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں. اب دیکھیں وہ اس کی ماں، اچھا اس کی ماں بتاتی ہے کہ جی وہ کوئی اس نے جو ہے وہ کوئی فصل کی دوائیاں جو ہے تھی وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ پی لی ہے. کیوں پی ہے اللہ جانے. تو اس نے جو ہے وہ کہ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی ہے، اور ماں کو آواز دی، جو چیز وہیں گر گئی، تو اس کے منہ سے پورا
دوائی تھی وہ اسمیل اور الٹیاں اور عجیب سی شکل ہو گئی، فٹافٹ بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ گاؤں میں تھا، گاڑیاں نہیں ملتی اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ حالات ہو جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو اللہ بھلا کرے ہاسپٹل پہنچایا، گاؤں سے ڈاکٹر شہر لے کے جانا ہوتا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے، اور بندہ جب تک ختم ہی ہو جائے تو قریب میں بھی کوئی ہاسپٹل وغیرہ تو ہے نہیں، تو وہاں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا تو نے کہا یہ تو جذبہ قتل کیس ہے، تو یہ مرڈر کیس ہے، کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا خود ہی کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا، کیوں کیا ہے اللہ جانے۔ اچھا جی، کیا سوچی اس کو کیا ایسا ہوا کہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ خود کو مارنے کی کوشش کی، تو فٹافٹ جب ڈاکٹر تک وہاں پہنچے تب تک وہ مر چکی تھی۔ اس نے کہا نہیں مشکل ہے، ایسی بات ہے اتنی دور تک پہنچانا، وہ دوائیوں کا اثر، ماں کی جو ہے وہیں پہ چیخیں نکل گئیں، یقین کریں ابھی اتنے سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس کو نہیں بھولی، ہم لوگ نہیں بھولے، ایسی بات ہے، ہماری کزن تھی اور خودکشی کر لی اس نے، اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری تھی ماشاء اللہ سے، اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ پاک اس کے جگہ بلند کرے، جو بھی دے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی کچھ غلط ہوا تھا اس کے ساتھ، کوئی کہتا ہے کہ جی ماں سے خفا ہو گئی تھی، کوئی کہتا ہے کہ ماموں کے ساتھ بھی تو میمو ہوئی تھی، اس وجہ بھائی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا فیصلہ یار، اتنی بڑی مطلب کہ اپنی جان ہی لے لی اس نے، اور ماں ساری زندگی تڑپتی رہ گئی اولاد کے لیے، میں بے اولاد تھی، میری اولاد ہی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن جب اپنی ہوئی نا تو یار اوروں کا احساس ہی بڑھ گیا کہ واقعی میں یار جب سے ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو، ہمارے بچوں کو آنچ بھی نہ ہے، تو پھر اس کی بھی تو وہ اولاد تھی نا، اس کو کیا بیتے گی، وہ کیسے کہہ رہی ہے صحیح رات وہ ماں نہیں سوتی، مطلب اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا اس عورت کا، اور ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے اپنی اس پہ کہ یار بس کیا کریں۔ تو وہی بات ہے نا کہ جانے ہوا تو چلا جاتا، اس کو لگتا ہے کہ جی وہ تو چلا گیا اور ہم جو ہے وہ یہاں سکون سے رہیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حالات ایسے ہو گئے کہ جو ہے وہ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اور اتنا دکھ ہے ان چیزوں کا، اتنا دکھ ہے کہ جس کا ہم مطلب بتا نہیں سکتے، بیان نہیں ہو سکتا کہ جی اب جو ہے وہ کیا کریں، وہ تو جلی گئی۔ پھر ہمیں جو ہے بلایا، میرے ہم بھاگتے ہوئے ہم دوسرے دن ہم پہنچے ہیں، ہم نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ڈر کے مارے، کیونکہ ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا ایسے یہ میت شیت سے یا ان چیزوں سے، لیکن ہم کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو خوف ہے، لیکن جب اپنے ابو کا ہوا نا تو اب ان چیزوں سے نہیں لگتا ڈر، تو جیسے جب اپنے پہ بیتی نا تو پھر ان چیزوں سے نہیں لگتا کہ ہم ایسے سب کو لگتا ہے کہ جی اچھا مرتے تو زندہ ہوتے تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، مر جاتے تو ایسے خوف خار ہوتے جیسے پتہ نہیں وہ مردہ اٹھ کے جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گا، وہ تو خود اپنی اذیت میں ہے، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ کہ اللہ اس کے ساتھ کیا پوچھے، اللہ اس کے ساتھ کس طریقے سے بات کریں، یا اس کے کس گناہوں کی سزا دیں، یا کس اچھائیوں کی ثواب نیکیاں دیں، وہ تو بے شک اللہ کی بات ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کے بھی ایسا کوئی ہوا ہے واقعہ کہ جس نے مطلب ہمارے ذہن میں ان ایکسیپٹیبل تھا نا کہ جی کسی کی ایسے اچانک سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، یا ایسے اچانک سے جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو وہ بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، یا واقعی میں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت ہمارے ایسے، اور یقین کہ 2002 سے 4 کے درمیان 5 سے 6 تک کنٹینیوسلی ہمارے جو انتقالات ہوتے ہیں، اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا انتقال ہوا نا تو وہ سب کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کانسیپٹ لوگوں کا کہ جو مر جائے تو جی وہ اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے وہ بھی اس کو مارنے کا، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ابھی کبھی کبھی وہ ہمارے خوابوں میں بھی میرے پاس آتی ہے، تو اس کی عجیب سی نظریں ہوتی ہیں، لال وہ عجیب سی، میں کہتی ہوں ہاں یہ واپس آ گئی، ہاں یہ واپس آ گئی، دیکھو وہ تو شیطان کا روپ ہی ہے یا جو بھی ہے، تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے یار کہ جو ہے وہ پتہ نہیں اللہ اس کو کیوں خودکشی کر لی، کوئی کہتا ہے افیئر تھا، ہم نے کہا یار اس لڑکی لگتی تو نہیں تھی، کوئی کہتا تھا پریگننٹ ہو گئی تھی، کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، سمجھو یہی بات ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، اس بچی کے اوپر کیا ظلم ہوا وہ تو اصلیت وہی جانتی تھی نا، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، باپ تو اس کا ویسے ہی تھوڑا سا نہیں تھا اتنا مطلب ذہنی طور پر، اس کی ایک بچی مطلب ذہنی طور پہ بھی نفسیاتی ٹائپ ہے بڑی، اب وہ مر گئی، دوسری بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، اب 2 ہیں اس کے پاس، اللہ ان کو زندگی دے جو بھی ہے، تو اس کے لیے ضرور دعا کر، خالہ بول لیا کریں، سمجھو خالہ ہی ہیں،
تو خالہ کی دعا کیا کریں گے، اللہ پاک کو صبر دے اپنی بیٹی کے لیے. وہ بڑی غریب سی عورت ہیں، یہاں بہت غریب ہیں، بہت غریب ہیں، کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو کبھی کبھی ہمیں بھی فون کر لیتی ہے، ہم خود ہی ان حالات میں ہوتے ہیں، امی کے ساتھ بات چات کر لیتی ہے. تو جیسے بیٹی کا کام میں نا اسے کھا گیا، اس عورت کو کھا گیا بالکل ہی، بس نچھوڑ گیا. بیٹے تو نہیں تھے اس کے، لیکن اس کے بھی 4 7 8 بیٹے ہوئے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیوں 2 دن زندہ رہتے تھے پھر مر جاتے. اللہ نے اس کو اتنے بیٹے دیے لیکن دیے اور مر گئے. ہر چیز باسی کہ جی اللہ نے دیا تو یہ کروں گی وہ، لیکن نہیں ہوا. اب تو عمر بھی ختم ہو گئی، اب تو بوڑھی ضعیف سی ہو گئی. چلو جو بھی تھا، اللہ پاک ان کو صحت و زندگی دے اللہ پاک. میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں آج اس کا ذکر آ گیا، تو میں نے کہا چلو اس کا ذکر کر لیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو ایسے میں نے یاد کر لیا اپنی کزن کو. تو اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کے عذاب کم کرے، اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. ٹھیک ہے، آمین. میرے لیے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک سب کو اپنی زندگی میں حفظ و ایمان میں رکھیے. اور کہ ویڈیو کمپلیٹ واچ کیا کریں تاکہ میرا ٹائم واچ بڑھے، اور سبسکرائب بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.